गा रहे हैं और आप उनकी बातों और नसीहत अल्लाह ताला हम सब उलमाए किराम की बातों को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक दे। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس مبارک جگہ میں یکجا کیا۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے یہاں اکٹھا کیا اسی طریقے سے جنت الفردوس کے اندر بھی جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر بے شمار انعامات و احسانات کیے ہیں۔ رب العالمین کے احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے ہمیں یہ جسم دے، جسم کے اندر مختلف اعضاء جن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ ہاتھ دیا، پیر دیے، کان، ناک، زبان عطا کی، تو جسم کے اندر بے شمار اعضاء ہیں، سب کے الگ الگ کام ہیں۔ جسم کے اندر ایک چھوٹا سا عضو ہے جسے ہم لوگ زبان کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی چھوٹا عضو ہے، لیکن اس کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ زبان کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہم اپنی معافی ضمیر کو دوسروں تک ادا کرتے ہیں۔ اس زبان کے ذریعے سے ہم کھاتے اور پیتے ہیں، زبان کے ذریعے سے ہم چیزوں کا مزہ چکھتے ہیں، کون سی چیز بہترین ہے، خوش ذائقہ ہے، اور کون سی چیز بد ذائقہ ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں زبان سے نوازا، لیکن رب العالمین نے زبان کے تعلق سے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ رب العالمین نے رہنمائی کی کہ ہم اپنی زبان کو بہترین کاموں کے اندر استعمال کریں۔ اگر ہم اپنی زبان کھولیں، اگر ہم بولیں تو ہم بہترین بات کہیں، وگرنہ ہم خاموش رہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے، جو بھی بات نکالتا ہے، رب العالمین کی طرف سے مقرر فرشتہ اس کی بات کو نوٹ کرتا رہتا ہے، اور دن قیامت رب العالمین کے حضور جب بندہ پیش کیا جائے گا تو فرشتے نے جو ریکارڈ تیار کیا ہے اس کے سامنے وہ دفتر کھول دیا جائے گا۔ انسان پریشان رہے گا، تعجب کرے گا، اس کو حیرت ہوگی کہ آخر یہ کون سا دفتر ہے، یہ کون سا ریکارڈ ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کہ یہ کیسا دفتر ہے کہ اس نے نہ تو کوئی بڑی بات چھوڑی نہ چھوٹی ہی بات چھوڑی، تمام چیزوں کو اس نے اپنے اندر سمو لیا۔ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ جب بھی ہم اپنی زبان کھولیں تو ہم سوچ سمجھ کر کے بولیں کہ ہمارے زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے، کیا ہم خیر و بھلائی کی بات کر رہے ہیں یا ہم برائی کی بات کر رہے ہیں۔ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے اوپر ہم نے نگراں مقرر کر دیا ہے، کراما کاتبین، معزز فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہارے اعمال ریکارڈ کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان کو اس کی جانکاری ہے، سب چیزوں کو جانتے ہیں کہ تم کیا انجام دے رہے ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، زبان کے تئیں ہمیں بیدار رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم زبان کھولیں تو بہترین ہی بات بولیں، ورنہ ہمارے لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول عقبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من نجات، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا ذریعہ کیا ہے، انسان کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسان، کہا اپنی زبان کو تم قابو میں رکھو، اپنی زبان کو تم کنٹرول میں رکھو، جب بھی زبان کھولو تو بھلی اور اچھی بات کہو ورنہ تم خاموش رہو۔ امسک علیک لسانک
کہا اپنی زبان تم خاموش کر لو، اپنی زبان کو خاموش میں رکھو، قابو میں رکھو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، آپ نے کہا وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، کہا تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، تم اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت بتاؤ، بیجا فالتو گھر سے باہر مت نکلو، جب گھر سے باہر نکلو تو تم کسی کام کے لیے نکلو، بلا وجہ گھر سے باہر مت نکلو، اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارو، اس لیے کہ جب تم بلا وجہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلو گے، ادھر ادھر تم چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے گپ شپ کرو گے، لایانی اور فضول باتیں کرو گے، تو پھر تمہاری آخرت وہاں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، بلا ضرورت بلا حاجت تم گھر سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم نجات کے خواہاں ہو، تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، تو تم اپنے گھر کو قرار پکڑو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ لیکن آج کیا ہے کہ ہمارا وقت زیادہ تر ہوٹلوں میں بیتتا ہے، ہم چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے لایانی اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع و برباد کرتے ہیں، ہم چوراہوں پر کھڑا ہو کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن چیزوں کا ہمارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، ہم گزرنے والی عورتوں کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، ہم ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، لایانی اور فضول باتیں کرتے ہیں، غیبت و چغلخوری کرتے ہیں، اور اپنی عقبہ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتلائی، کہا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہا کہ میرے بھائی، میرے صحابی، تو اپنے گناہ کے اوپر رو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تم اپنے گناہوں کو سوچو اور ان گناہوں کے اوپر رب العالمین کے سامنے نادم و شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو بہاؤ، رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو یہ نسخہ بتلایا نجات کا، کہا اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، زبان کو کنٹرول کر لیا، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو گیا، اور تم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو گئے، رب العالمین سے تم نے توبہ و استغفار کر لیا، تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا من یضمن لی ما بین لحیہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھ سے اپنی زبان کی ضمانت دے دیتا ہے، اور جو شخص مجھے ضمانت دے دیتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اضمن لہ الجنہ، تو میں ایسے آدمی کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ آدمی ضمانت دے دے مجھے اپنی زبان کی، کہ اپنی زبان کو مفید باتوں کے اندر استعمال کرے گا، خیر اور بھلی باتوں کے اندر وہ استعمال کرے گا، اور اپنی زبان کو کنٹرول اور قابو میں رکھے گا، اور دوسری چیز کہا شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، تو میں ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں کہ اپنی شہوت کو جائز طریقے پر پوری کرے گا، حرام کاری و بدکاری زناکاری نہیں کرے گا، اور اپنی زبان کو بھلی باتوں میں استعمال کرے گا، تو ایسے آدمی کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں بتلایا کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں کر لے جائے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو اس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس شخص کا اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو کیا کرے، فلیقل خیرا، تو ایسا آدمی بھلی بات کہے، اچھی بات کہے، اور لیصمت، ورنہ وہ خاموش رہے، چپ رہے۔ اگر اچھی اور بھلی بات نہیں کہہ سکتا ہے تو خاموش ہی رہے، اس کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر۔ تو اگر ہمارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ہم اپنی زبان کو جب کھولیں تو بھلی ہی بات کے لیے کھولیں، ورنہ ہم خاموش رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت فقد نجا، کہ جو آدمی خاموش ہو گیا تو اس کو نجات مل گئی۔ جس نے سکوت اور خاموشی اختیار کی،
بلا وجہ بولا نہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، تو ایسے آدمی کو نجات مل گئی، رہائی مل گئی جہنم سے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو بتلایا کہ زبان یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ جہنم میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس چیز کے ذریعے لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، کہ لوگ اکثر و بیشتر جو جہنمی ہوں گے وہ کس وجہ سے؟ اپنی شرمگاہ کی وجہ سے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے، بدکاری اور زناکاری کریں گے، اور دوسری چیز کہا زبان، کہا اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھیں گے، زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا، لایانی اور فضول باتیں کریں گے، غیبت و چغلخوری کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، غش کریں گے۔ اس وجہ سے لوگ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اکثر و بیش جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے، جو عورت روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد پڑھتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس عورت کی ایک بری عادت یہ ہے کہ اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچاتی ہے، دوسروں کو زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر فیہا، ایسی عورت کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا فی النار، کہ ایسی عورت جو تہجد گزار ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، کہا ایسی عورت اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتی، زبان کے ذریعے سے لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے، تو اس عورت کے بارے میں کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ ساری خوبیاں پائی جاتی، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اس عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ ایک عورت ہے کہ جو عورت صرف اور صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل زیادہ نہیں پڑھتی۔ اللہ رب العالمین نے جو نماز 5 وقتہ فرض کر دی ہے، صرف فرائض کی اوپر پابندی کرتی ہے، اور کہا کوئی زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتی ہے، کہا معمولی چیز صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا فی الجنہ، کہا کہ ایسی عورت نیک بخت ہے، خوش بخت ہے، ایسی عورت کے لیے خوش نصیبی ہے، وہ جنت کے اندر جائے گی، وہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے جو جنت کی بشارت دی، کس وجہ سے؟ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتی تھی، زبان کے ذریعے سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ اور دوسری عورت جس کے بارے میں کہا جہنمی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زبان دراز کرتی تھی، لوگوں کو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت جہنمی ہے۔ اسی طریقے سے معاذ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ جو بات چیت کرتے ہیں، اپنی زبان کھولتے ہیں، اس پہ بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رب العالمین اس پہ بھی ہماری گرفت کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ لوگ جہنم کے اندر اودھے منہ آخر کس وجہ سے جائیں گے؟ جہنم کے اندر اودھے منہ بل پھینکے جائیں گے اپنی زبان کی کارستانیوں کی وجہ سے، زبان درازی ہی کی وجہ سے کہ غیبت چغلخوری کرتے تھے، دوسروں کو ایذا پہنچاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مکاری کرتے تھے، اسی وجہ سے جہنم کے اندر اکثر ویسے لوگ پھینکے جائیں گے۔ تو رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، زبان پر قابو رکھیں، جب بھی زبان کھولیں تو ہم خیر کے لیے کھولیں، اچھی بات بولنی ہو تبھی ہماری زبان کھلے، ورنہ رب العالمین ہمیں خاموش رہنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان بتلائی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، کہ حقیقی مسلمان اور مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے ہم مردوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں،
دنیا کسی گوشے میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں اذیت دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اذیت دے رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی بھی برائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ جو عزو ہے بہت ہی چھوٹا ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہیں۔ انسان کو اس کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم جنت بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب بھی ہماری زبان کھلے تو اس سے بھلی اور اچھی بات ہی نکلے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یہ سے آپ کے سامنے